شوہر ایک غریب مزدور تھا اور روزانہ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تھا۔ ایک دن بیوی کسی کام سے شہر کے سب سے امیر محلے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک بہت بڑے محل کے اندر سے انتہائی قیمتی کپڑے پہن کر اور ایک مہنگی سواری میں بیٹھ کر باہر نکل رہا ہے۔ وہ حیرانی سے اس کے پیچھے گئی۔ وہ ایک شفا خانے میں رکا اور ایک عورت کو پیسے دینے لگا۔ اس نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ رات کی سیاہی اپنے پورے عروج پر تھی، اور آسمان پر چمکتے ہوئے چند ستارے بھی اس پسماندہ بستی کی تاریکی کو دور کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہے تھے۔ شہر کے اس دور افتادہ اور خستہ حال علاقے میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی کا راج تھا، جہاں غریبی اور افلاس نے ہر گھر کی دہلیز پر اپنے مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کچی ابھڑکا بھڑگلیوں میں بہتے ہوئے گندے پانی کی تعفن زدہ بو اور ہوا میں اڑتی ہوئی گرد و غبار نے اس پورے ماحول کو مزید بوجھل اور گھٹن زدہ بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کے مکینوں کے لیے زندگی ہر روز ایک نیا اور کٹھن امتحان لے کر آتی تھی۔ چولہے کے بالکل قریب ایک عورت خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، جس کی عمر بمشکل 40 برس کے لگ بھگ ہوگی، لیکن حالات کی مسلسل ستم ظریفی، معاشی بدحالی اور روزمرہ کی سخت مشقت نے اسے وقت سے بہت پہلے ہی بوڑھا اور لاغر کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی گہری جھریاں اور ماتھے پر موجود فکر کی لاتعداد لکیریں اس کی زندگی کی تلخیوں، محرومیوں اور دکھوں کی ایک کھلی اور واضح کتاب تھیں۔ اس کی بے رونق آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے گہرے سیاہ حلقے ان بے شمار خواب راتوں کی سچی گواہی دے رہے تھے، جو اس نے اپنے خاندان کے تاریک مستقبل کی فکر اور کل کی روٹی کے بندوبست کی سوچ میں جاگ کر گزاری تھیں۔ اس نے اپنے کمزور جسم پر جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ کئی جگہوں سے بری طرح پھٹا ہوا تھا، اور اس پر لگی ہوئی انگنت اور بے ہنگم پیوندکاری اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ نئے کپڑے خریدنا یا پہننا ان کے لیے کسی ناممکن اور محال خواب سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اس عورت کے ہاتھ، جو شاید اپنی جوانی کے دنوں میں کبھی نرم و نازک رہے ہوں گے، اب سال ہا سال سے مسلسل برتن دھونے، کپڑے دھونے اور گھر کے دیگر انتہائی سخت کام کاج کرنے کی وجہ سے بے حد کھردرے اور پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ وہ عورت چولہے پر رکھی ہوئی ایک پرانی اور کناروں سے ٹوٹی ہوئی کالی دیگچی میں کچھ ابال رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دھوئیں کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو اپنی میلی اور پھٹی ہوئی چادر کے پلو سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر بے شمار پریشان کن خیالات کا ایک نہ رکنے والا طوفان برپا تھا، اور وہ مسلسل شدت سے اپنے شوہر کی راہ تک رہی تھی، جو روزانہ صبح سویرے منہ اندھیرے میں ہی گھر سے رزق حلال کی تلاش میں نکل جاتا تھا، اور رات گئے تک کسی تعمیراتی جگہ پر یا کسی منڈی میں خون پسینہ ایک کرنے اور سخت ترین مزدوری کرنے کے بعد ہی تھکا ہارا واپس لوٹتا تھا۔ وہ عورت دل ہی دل میں اپنے رب العزت سے مسلسل التجائیں اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ آج اس کے سر تاج کو کوئی اچھی اور مناسب مزدوری مل گئی ہو، تاکہ وہ اپنے بھوکے بچوں کے لیے کچھ بہتر اور پیٹ بھرنے لائق خوراک کا انتظام کر سکے، اور آنے والے کل کی روٹی کا کوئی پختہ آسرا بن سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اندرونی بے چینی اور اضطراب میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ رات کافی حد تک بیت چکی تھی اور ہر طرف ایک گہرا سناٹا چھا چکا تھا، مگر ابھی تک دروازے پر اس کے شوہر کے قدموں کی جانی پہچانی دستک سنائی نہیں دی تھی۔
باہر کچی گلی میں گھومنے والے آوارہ کتوں کے مسلسل بھونکنے کی ڈراؤنی آوازیں اور کبھی کبھار کسی راہگیر کے گزرنے کی ہلکی سی آہٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کو یکدم تیز کر دیتی تھی۔ لیکن ہر بار جب وہ امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی تو اسے گہری مایوسی اور اداسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آخر کار ایک طویل صبر آزما اور اذیت ناک انتظار کے بعد جب رات کا پچھلا پہر شروع ہونے کو تھا، اسے اپنے گھر کے لکڑی کے بوسیدہ اور کمزور دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی مدھم سی آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ قدموں کی آہٹ انتہائی بوجھل، سست اور تھکاوٹ سے مکمل طور پر بھری ہوئی تھی، جیسے چلنے والے کے پیروں میں منوں کے حساب سے بھاری وزن باندھ دیا گیا ہو اور وہ اپنا ہر قدم بے پناہ اذیت اور تکلیف کے ساتھ اٹھا رہا ہو۔ دروازے کی زنگ آلود اور ڈھیلی کنڈی کھلی اور لکڑی کا وہ پرانا دروازہ ایک انتہائی کرخت اور ناخوشگوار آواز پیدا کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ دروازے کی چوکھٹ پر اس کا شوہر خاموشی سے کھڑا تھا، جس کی عمر ویسے تو 45 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن مسلسل جسمانی مشقت، دن رات کی فاقہ کشی اور حالات کے جبر نے اس کے جیتے جاگتے جسم کو محض ہڈیوں کے ایک بے جان ڈھانچے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد دبلا پتلا اور اس قدر کمزور دکھائی دے رہا تھا جیسے اس کے رگوں پہ سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا پورا چہرہ سڑک کی دھول مٹی اور دن بھر کے بہنے والے پسینے سے بری طرح اٹا ہوا تھا، اور اس کی گہری دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، بے بسی اور نا امیدی کی گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال مکمل طور پر بکھرے ہوئے تھے اور ان میں نمایاں ہونے والی سفیدی اس کی اصل عمر سے کہیں زیادہ واضح ہو کر اس کے بڑھاپے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر جو لباس پہن رکھا تھا وہ شاید صبح سویرے گھر سے نکلتے وقت کسی حد تک صاف ضرور ہوگا، لیکن اب وہ مٹی، گارے، سیمٹ اور پسینے میں مکمل طور پر لت پت ہو کر اپنی اصل رنگت اور پہچان کھو چکا تھا۔ اس کی ڈھیلی اور پرانی قمیض کندھوں اور آستینوں کے پاس سے کئی جگہوں سے بری طرح پھٹ چکی تھی، اور اس کے کندھوں پر سارا دن بھاری بوجھ اور بوریاں اٹھانے کی وجہ سے پڑنے والے نیلے اور سرخ نشانات اس کی قمیض کے ان پھٹے ہوئے حصوں سے بالکل صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جو اس کے دکھوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اور ماتھے پر پڑنے والی ان گنت شکنیں اس بات کی خاموش مگر سچی گواہی دے رہی تھیں کہ اس نے آج کا پورا دن کتنی سخت اور جاں گھسل مشقت میں گزارا ہے۔ وہ انتہائی آہستگی سے قدم گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ساری توانائیاں اور طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہو، اور وہ کسی بھی لمحے توازن کھو کر زمین پر گر سکتا ہے۔ اس کے کھرجرے اور مٹی سے بھرے ہوئے شدت سے کانپتے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا، جسے اس نے اپنی مٹھی میں بہت احتیاط اور مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ وہ حقیر سا اور معمولی معاوضہ تھا جو اسے دن بھر کی کمر توڑ محنت، مشقت اور اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد شام کی دہاڑی کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس کاغذ کے اندر چند سو روپے کے انتہائی پرانے میلے اور خستہ حال نوٹ موجود تھے، جو اس کی سچی اور حلال کمائی تھے، لیکن وہ مقدار میں اتنے کم اور ناکافی تھے کہ ان سے بامشکل ایک دن کا انتہائی سادہ اور معمولی راشن ہی خریدا جا سکتا تھا۔ اس نے وہ کاغذ خاموشی سے اپنی بیوی کی طرف بڑھایا اور بنا کوئی حروف کہے یا کوئی بھی شکوہ کیے کمرے کی اس کچی اور اکھڑی ہوئی دیوار کی طرف بڑھ گیا، جس کا پلستر برسوں پہلے گر چکا تھا۔
اس قدر تھکن اور نقاہت سے چور تھا کہ اس کے لیے مزید ایک قدم چلنا یا سیدھا کھڑا رہنا بھی قطعی طور پر محال ہو رہا تھا۔ اس نے گرتے پڑتے اس کچی دیوار کا سہارا لیا اور وہیں کچی گلی زمین پر مکمل طور پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی درد کرتی ہوئی ٹانگوں کو سمیٹ کر سکیڑ لیا اور اپنا بھاری سر اسی دیوار کے ساتھ ٹکا کر اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سینے کا تیز تیز اتار چڑھاؤ صاف بتا رہا تھا کہ اس کی سانسیں کس قدر بے ترتیب ہو رہی ہیں اور اس کا دل اس کے نحیف سینے میں کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ بیوی نے جلدی سے چولہے کے پاس اٹھ کر ایک پرانے اور کناروں سے کھردرے مٹی کے پیالے میں مٹکے سے ٹھنڈا پانی بھرا اور تیزی سے اپنے شوہر کے پاس جا کر وہ پانی سے بھرا پیالہ اس کے خشک اور کٹے پھٹے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کی اس قابل رحم حالت کے لیے بے پناہ درد، تکلیف اور محبت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ اسے اس قدر خستہ اور ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھ کر اندر ہی اندر کرچی ہو کر ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کڑی آزمائش میں اس کے پاس صبر، شکر اور برداشت کے علاوہ کوئی اور راستہ یا جائے پناہ موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے ماتھے اور گردن پر آئے ہوئے پسینے کے قطروں کو اپنی پرانی اور میلی چادر کے پلو سے انتہائی نرمی کے ساتھ صاف کیا اور اس کی طرف انتہائی دکھ بھری اور نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا شوہر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ایک انتہائی غریب اور لاچار مزدور لگ رہا ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا اور اس کی تیز کرنیں شہر کے اس انتہائی پرتعیش اور عمرہ کے علاقے کی چوڑی اور پختہ سڑکوں پر پڑ کر ایک عجیب سی چکا چوند پیدا کر رہی تھیں۔ یہ علاقہ اس پسماندہ اور غریب بستی سے بالکل مختلف اور متضاد تھا جہاں وہ عورت اپنی قسم پرسی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ یہاں کی ہر چیز سے دولت اور خوشحالی کی بو آ رہی تھی۔ سڑکوں کی دونوں جانب قطار در قطار کھڑے سرسبز اور گھنے درختوں کے پتے صبح کی تازہ اور خنک ہوا میں جھوم رہے تھے اور ان کے سائے میں چلنا کسی پرسکون احساس سے کم نہیں تھا۔ اس علاقے کے دونوں اطراف انتہائی عالی شان اور محلات نما کوٹھیاں تعمیر کی گئی تھیں جن کی اونچی اور مضبوط دیواریں عام انسانوں کی پہنچ اور سوچ سے بہت دور معلوم ہوتی تھیں۔ ان محلات کے بیرونی حصے انتہائی خوبصورت اور قیمتی پتھروں سے مزین تھے اور ان کے وسیع و عریض سرسبز صحنوں میں رنگ برنگے اور نایاب پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جس کا تصور کرنا بھی اس غریب اور لاچار عورت کے لیے کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ عورت جو رات بھر اپنے تھکے ہارے اور کمزور شوہر کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتی رہی تھی، آج کسی مجبوری کے تحت اور روٹی کی تلاش میں سلائی کڑھائی کا کوئی کام ڈھونڈنے یا کسی امیر گھرانے میں برتن دھونے کی مزدوری مانگنے کی غرض سے اس اجنبی اور پرتعیش محلے میں پیدل چلتی ہوئی آگے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے نحیف اور کمزور وجود کو ایک پرانی اور دھلی ہوئی مگر جگہ جگہ سے پیوند لگی چادر میں بری طرح لپیٹ رکھا تھا اور اس کے قدموں میں پہنی ہوئی ٹوٹی ہوئی اور گھسی ہوئی چپل سڑک کی پختگی کے باعث عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ ان اونچی دیواروں اور بڑے بڑے آہنی پھاٹکوں کو دیکھ کر شدید احساس کمتری اور خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس علاقے کی ہر چیز اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہی ہو اور اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ اس محلے کی صاف ستھری اور کشادہ سڑکوں پر چلتے ہوئے اسے اپنا آپ نہایت حقیر اور کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں کی ہوا میں بھی
ایک عجیب سی مہک تھی جو ان کی غلیظ اور بدبودار بستی کی فضا سے یکسر مختلف تھی۔ وہ انتہائی سہمے ہوئے اور ڈرے ڈرے قدموں سے چلتی ہوئی ایک بہت بڑی اور شاہانہ طرز پر بنی ہوئی کوٹھی کے قریب پہنچی، جس کی بیرونی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ اندر کا کوئی بھی حصہ باہر سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کوٹھی کا مرکزی دروازہ کسی قلعے کے پھاٹک جتنا بڑا اور سیاہ رنگ کے مضبوط اور بھاری لوہے سے بنا ہوا تھا، جس پر انتہائی نفیس اور قیمتی سنہری کام کیا گیا تھا۔ اس دروازے کے باہر پہرے دار انتہائی مستعدی اور چوکنا حالت میں کھڑے تھے، جن کی وردیاں اور اسلحہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر اس کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ موجود ایک گھنے اور پرانے درخت کے تنے کا سہارا لے کر چند لمحوں کے لیے سستانے کی غرض سے رک گئی اور ہانپتے ہوئے اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ ابھی وہ وہاں کھڑی اپنی قسمت کو کوسی رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری اور گرجدار مشینی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس عالی شان کوٹھی کا وہ بھاری بھرکم اور دیو ہیکل آہنی دروازہ کسی خودکار نظام کے تحت بغیر کسی انسانی مدد کے انتہائی آہستگی اور شاہانہ انداز میں دو حصوں میں تقسیم ہو کر اندر کی جانب کھل رہا تھا۔ دروازے کے کھلتے ہی اندر کا جو وسیع اور خوبصورت منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا، وہ کسی الف لیلوی داستان کے طلسماتی محل سے کم نہیں تھا۔ اندر سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک بہت بڑا راستہ تھا، جس کے اطراف میں فوارے چل رہے تھے، لیکن جس چیز نے اس عورت کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہ اس راستے سے باہر نکلنے والی ایک انتہائی لمبی، چمکدار اور قیمتی ترین سواری تھی۔ وہ گاڑی جس کا رنگ رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ اور چمکدار تھا، اور اس کے شیشے اتنے شفاف تھے کہ باہر کھڑا انسان اپنا عکس ان میں دیکھ لے۔ اس کے پہیے اتنے بڑے اور چوڑے تھے کہ سڑک پر چلتے ہوئے ان کی کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کسی خاموش اور طاقتور درندے کی طرح انتہائی سست رفتاری اور وقار کے ساتھ کوٹھی کے اندرونی حصے سے رینگتی ہوئی مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سورج کی تیز روشنی اس گاڑی کی چمکدار سطح پر پڑ کر چاروں طرف منعکس ہو رہی تھی اور اس کی شاہانہ ساخت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ عورت اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں سمٹی ہوئی اس درخت کے تنے کے پیچھے مزید چھپ گئی، تاکہ ان بڑے اور امیر لوگوں کی نظر اس جیسی حقیر اور غریب عورت پر نہ پڑ جائے اور وہ اسے وہاں سے دھتکار کر بھگا نہ دیں۔ گاڑی جوں جوں دروازے کے قریب آ رہی تھی، عورت کے دل کی دھڑکنیں ایک انجانے خوف اور تجسس کے باعث بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی نظریں بے اختیار اس گاڑی کے اگلے حصے اور شفاف شیشے کے پار بیٹھے ہوئے اس شخص کی جانب اٹھ گئیں جو اس کی قیمتی ترین سواری کو چلا رہا تھا۔ وہ شخص گاڑی کے اندر انتہائی سکون اور شاہانہ تمکنت کے ساتھ براجمان تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ اس سواری کے پہیے پر انتہائی مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ جمے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار گھڑی بندھی ہوئی تھی، جو سورج کی روشنی پڑنے سے مزید دمک رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس عورت کی نگاہیں اس شخص کے چہرے پر پڑیں تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر کوئی بھاری ہتھوڑا دے مارا ہو، اور اس کے قدموں کے نیچے سے زمین پوری شدت سے کھسک گئی ہو۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر بت بن کر کھڑی رہ گئی اور اس کا جسم سردیوں کی رات کی طرح کانپنے لگا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ شخص جو اس کروڑوں روپے مالیت کی شاہانہ گاڑی میں بیٹھا کسی بہت بڑے اعظم رئیس اور نواب کی طرح باہر نکل رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہی شوہر جو کل رات انتہائی خستہ حال پھٹے ہوئے کپڑوں میں مٹی اور گارے سے لت پت تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، اور جس کے ہاتھوں میں دن بھر کی جا گھسل مزدوری کے عوض ملنے والے چند سو روپے تھے، وہی شخص اب اس شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے جسم پر انتہائی قیمتی اور نایاب کپڑے کا بنا ہوا ایک شاندار مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا، جس کی تراش خراش اور چمک دمک ہی اس کے انتہائی مہنگے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے بال جو کل رات گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، اب انتہائی نفاست اور سلیقے سے سنوارے گئے تھے، اور ان میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی اور لاچاری بالکل نہیں تھی جو روزانہ رات کو اس غریب بستی کی تاریک کوٹھڑی میں دکھائی دیتی تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سا رعب، اعتماد اور عمارت کا غرور چھلک رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ تھکاوٹ سے زرد اور اترا ہوا رہتا تھا، اب انتہائی تر و تازہ اور پرسکون لگ رہا تھا۔ عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ صدمے کی شدت سے اپنا بایاں ہاتھ سختی سے اپنے سینے پر رکھ کر اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور وہ اس ناقابل یقین اور ناممکن منظر کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا وہ منظر گھوم گیا جب اس کا شوہر درد اور نکاہت سے چور ہو کر کچی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا، اور آج کا یہ منظر جہاں وہ کسی بادشاہ کی طرح محل سے باہر نکل رہا تھا، یہ دونوں مناظر ایک دوسرے کی اتنی شدید ضد تھے کہ اس عورت کی عقل جواب دے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان امنڈ آیا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ شخص جو چند روپوں کے لیے سارا دن دھوپ میں جلتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھاتا ہے، وہ اس امیر ترین اور پوش علاقے کی سب سے بڑی کوٹھی سے اس قدر قیمتی اور مہنگے لباس میں اور ایسی حیرت انگیز گاڑی میں کیسے باہر آ سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنے خاندان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے غربت اور مفلسی کا کوئی بہت بڑا اور خوفناک کھیل کھیلا ہے، یا پھر کوئی طلسماتی اور جادوئی دنیا ہے جہاں اس کا شوہر ایک مزدور سے اچانک ایک رئیس بن گیا ہے؟ وہ گاڑی انتہائی خاموشی اور شاہانہ انداز میں اس کوٹھی کے آہنی دروازے سے باہر نکلی اور سڑک پر مڑ کر انتہائی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عورت وہیں اس درخت کے سائے میں دم بخود کھڑی اپنی پھٹی ہوئی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے اس دور جاتی ہوئی سواری کو تکتی رہی۔ اس کے ہونٹ شدت جذبات سے صدمے سے خشک ہو رہے تھے، اور وہ بار بار اپنے ذہن کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں نے ابھی جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور اس کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ مچلنے لگے کہ یہ میرا شوہر اس محل سے ان کپڑوں میں اور اس گاڑی میں، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس ہوش ربا منظر نے عورت کے اعصاب کو مکمل مفلوج کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنی ہمت کو یکجا کیا اور اپنے شوہر کی پرتعش سواری کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سڑک کے کنارے آئی اور ایک کرائے کی سواری میں بیٹھ کر اس سیاہ گاڑی کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دل کسی خوفناک سچائی کے اندیشے سے دھڑک رہا تھا، اور اس کی نظریں اس دور جاتی ہوئی سواری پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کی اذیت ناک سفر کے بعد وہ شاندار گاڑی شہر کے ایک انتہائی مہنگے
اور معروف نجی شفا خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ شفا خانے کی بیرونی عمارت ہی اس قدر شاندار اور مرعوب کن تھی کہ وہاں غریبوں کا داخلہ تو درکنار، وہاں سے گزرنا بھی محال معلوم ہوتا تھا۔ عورت نے کچھ فاصلے پر اپنی سواری روکی اور کرایہ ادا کرنے کے بعد اپنی میلی چادر کو اپنے چہرے کے گرد مزید سختی سے لپیٹ لیا تاکہ اس کا شوہر اسے پہچان نہ سکے۔ اس نے انتہائی محتاط اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ شفا خانے کے اس وسیع و عریض اور چمکتی ہوئی عمارت کے اندر قدم رکھا۔ اندر کا ماحول انتہائی پرسکون اور صاف ستھرا تھا اور ہر طرف ایک خاص قسم کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ عورت کی نظریں بے چینی سے اپنے شوہر کو تلاش کر رہی تھیں جو ابھی کچھ لمحے قبل ہی اس عمارت میں داخل ہوا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ راہداری کے بالکل آخری سرے پر موجود ایک مخصوص اور مہنگے کمرے کے دروازے پر پڑی، جہاں اس کا شوہر اسی شاندار اور قیمتی لباس میں کھڑا تھا۔ وہ شخص جو گھر میں روٹی کے چند لقموں کے لیے ترستا ہوا دکھائی دیتا تھا، اب انتہائی رعونت اور عمارت کے ساتھ ایک معالج کے سامنے کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ عورت دیوار کے سائے میں چھپتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوئی تاکہ ان کی بات چیت سن سکے۔ اسی اثنا میں اس کے شوہر نے اپنے قیمتی لباس کی اندرونی جیب سے نقدی کی کئی موٹی اور بھاری گڈیاں نکال کر اس معالج کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ معالج نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ وہ رقم وصول کی اور اسے اطمینان دلاتے ہوئے ایک رسید اس کے حوالے کر دی۔ اپنے شوہر کے پاس اتنی بے تحاشا دولت اور اس قدر بھاری رقم دیکھ کر اس عورت کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ذہن اس بھیانک خیال کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا کہ اس کا شوہر اتنی بڑی اور خطیر رقم یعنی کسی دوسری عورت پر بے دریغ لٹا رہا ہے، اور اس نے اپنی اصل بیوی اور معصوم بچوں کو محض ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھوک اور افلاس کی اس بھٹی میں جھونک رکھا ہے۔ یہ انتہائی تلخ اور زہریلی سوچ اس عورت کے رگ و پے میں کسی تیزاب کی طرح اتر گئی۔ غصے اور جذبات کے اس شدید طوفان نے اس عورت کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کا دماغ کسی بٹھی کی طرح سلگ رہا تھا۔ وہ شفا خانے کی اس پرتعیش اور چمکتی ہوئی راہداری میں کھڑی تھی، جہاں ہر طرف ایک عجیب سی سرد مہری اور خاموشی کا راج تھا، لیکن اس کے اپنے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھوکے بچوں کے معصوم اور مرجھائے ہوئے چہرے بار بار گھوم رہے تھے، جنہیں وہ کل رات سوکھی روٹی کے چند نوالے کھلا کر سلانے پر مجبور ہوئی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا شوہر تھا جو ایک اجنبی اور پرائی عورت پر دولت کے انبار لٹا رہا تھا۔ اس شدید احساس محرومی اور دھوکے نے اس کے دل میں انتقام اور نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر جلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے قدم جو چند لمحے قبل تک خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اب ایک عجیب سی طاقت اور دیوانگی کے ساتھ اس مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگے جس کے اندر اس کا شوہر موجود تھا۔ اس نے اپنی میلی اور پھٹی ہوئی چادر کو اپنے لرزتے ہوئے کاندھوں پر سختی سے کسا اور اپنے دانتوں کو آپس میں اتنے زور سے بھینچا کہ اس کے جبڑے دکھنے لگے۔ اس کا ہر قدم راہداری کے اس چمکدار اور شفاف فرش پر پڑتے ہوئے اس کے اندر کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی ایک بہت بڑا اور ایک بھیانک جھوٹ تھی۔ جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی جوانی کے بہترین سال غربت، مفلسی اور فاقوں میں گزار دیے،
جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اسے اچھا کھانا کھلاتی رہی، آج وہ شخص اس قدر بے وفا اور مکار نکلا کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی کسی اور پر نچھاور کر دی۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سینہ تیز تیز سانسوں کی وجہ سے بری طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب غصے کی شدت سے مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لیکن سخت کھردرے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس کمرے کے بھاری اور مضبوط دروازے کے دستے کو پوری طاقت سے پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید دروازہ کھولنے کے بعد اسے کوئی ایسا منظر دیکھنا پڑے جو اس کی باقی ماندہ زندگی کو بھی عذاب بنا دے، لیکن دھوکہ دہی کے اس احساس نے اس کے ہر خوف کو دبا دیا۔ اس نے بنا کوئی مزید لمحہ ضائع کیے اپنی تمام تر جسمانی اور روحانی طاقت کو یکجا کیا اور اس بھاری دروازے کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اندر کی طرف دھکیل دیا۔ دروازہ کھلنے کی وہ کرخت اور اچانک پیدا ہونے والی آواز اس قدر تیز اور غیر متوقع تھی کہ اس پرسکون اور خاموش کمرے کا سارا سکون ایک ہی پل میں غارت ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر کسی اعلیٰ ترین اور مہنگے ترین محل کے خوابگاہ جیسا تھا، جہاں ہر چیز نفاست اور عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور جدید ترین طبی آلات اپنی مخصوص اور مدھم آوازوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ دروازے کی اس خوفناک اور اچانک کھلنے کی آواز پر اس کا شوہر، جو اس وقت کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، بری طرح چونک کر پیچھے کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے قبل تک ایک عجیب سا سکون اور عمارت کا غرور طاری تھا، اب وہ یکلخت مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک شدید اور ناقابل بیان صدمے نے لے لی تھی۔ وہ اپنے اس انتہائی قیمتی اور شاندار مغربی لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو اس خستہ حال اور میلی چادر میں دروازے پر کھڑا دیکھ کر بالکل بت بن گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پوری طرح پھیل چکی تھیں، اور اس کے ہونٹ کسی انکہے سچ کو بیان کرنے کے لیے کانپنے لگے تھے، لیکن اس کے حلق سے کوئی ایک بھی آواز یا لفظ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو ابھی تک تر و تازہ اور پر رونق لگ رہا تھا، اب اس پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور وہ مکمل طور پر زرد اور پیلا پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے اپنی بیوی کا اس طرح اچانک اور وہ بھی اس مخصوص شفا خانے میں آنا کسی بھیانک خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن عورت کی نظریں اپنے شوہر کے اس صدمے سے چور چہرے پر بالکل نہیں رکیں۔ اس کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا، اور وہ اس نامعلوم اور حریف عورت کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی جس نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی غضبناک اور شعلہ اگلتی ہوئی نگاہیں اس کمرے کے بالکل وسط میں رکھے ہوئے اس انتہائی آرام دہ اور جدید بستر کی طرف موڑ دیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس عورت کا گریبان پکڑ لے گی اور اسے دنیا کی ہر وہ گالی اور طعنہ دے گی جو اس کے سینے میں سلگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس بستر پر پڑی، اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے، اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں برف بن کر جم گیا۔ بستر پر کوئی جواں سال خوبصورت اور پرکشش عورت نہیں لیٹی ہوئی تھی جو کسی امیر شخص کو اپنے جال میں پھنسا سکے، بلکہ وہاں ایک انتہائی کمزور، لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ایک ایسی مریضہ موجود تھی جو زندگی اور موت کی انتہائی کٹھن اور اذیت ناک کشمکش میں مبتلا تھی۔
اس عورت کا جسم اس قدر نحیف اور سوکھا ہوا تھا کہ وہ بستر کی سفید چادروں میں تقریباً غائب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مریضہ نے دروازہ کھلنے کے اس زوردار دھماکے پر انتہائی مشکل اور نقاہت کے ساتھ اپنی گردن کو دروازے کی طرف موڑنے کی کوشش کی، اور اس کے چہرے کا رخ اس غصے سے کانپتی ہوئی عورت کی طرف ہو گیا۔ جیسے ہی اس غریب اور دھوکہ کھائی ہوئی بیوی کی نظر اس بستر پر پڑی، لاچار اور بیمار عورت کے چہرے پر پڑی، اس کے دماغ میں سائیں سائیں کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں، اور اس کے پیروں تلے سے وہ چمکدار فرش پوری شدت اور تیزی کے ساتھ کھسکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس مریضہ کے سر پر بالوں کا ایک بھی نشان موجود نہیں تھا، جو اس بات کی واضح اور بھیانک گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی انتہائی جان لیوا اور مہلک ترین بیماری کے آخری درجے کے اور تکلیف دہ ترین علاج سے گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے اندر گہرے غاروں کی طرح دھنس چکی تھیں، اور اس کی ہڈیاں اس کی پیلی اور بے رونق جلد کے اندر سے بالکل صاف اور واضح طور پر جھانک رہی تھیں۔ لیکن ان سب دردناک اور دل خراش تبدیلیوں کے باوجود وہ کھڑی ہوئی عورت اس بیمار اور موت کے کنارے پہنچی ہوئی مریضہ کو پہچاننے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائی۔ وہ چہرہ اس کے لیے کوئی اجنبی یا نامعلوم چہرہ بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی اپنی یادوں کا ایک انتہائی گہرا اور اٹوٹ حصہ تھا۔ وہ چہرہ اس کے شوہر کے سب سے پرانے، سب سے قریبی اور سب سے مخلص دوست ساجد کی بیوہ سریہ کا تھا۔ سریہ جو کبھی اپنے ہنستے مسکراتے اور چہچہاتے ہوئے مزاج کی وجہ سے ان کی اس غریب بستی کی رونق ہوا کرتی تھی، وہی سریہ جو ہر دکھ درد میں ایک سچی اور کھری بہنوں کی طرح مددگار رہی تھی، آج اس حال میں اس مہنگے ترین شفا خانے کے اس پرتعیش بستر پر پڑی اپنی زندگی کی آخری اور تھکی ہوئی سانسیں گن رہی تھی۔ سریہ کا وہ چہرہ دیکھتے ہی اس عورت کے دماغ میں ماضی کی وہ تمام گردآلود اور پرانی یادیں کسی تیز رفتار اور ناقابل تسخیر طوفان کی طرح امنڈ آئیں۔ وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا دن جب فیکٹری میں وہ روح فرساں اور لرزاں خیز حادثہ پیش آیا تھا، جب ایک بھاری اور دیو ہیکل مشین اپنی جگہ سے ٹوٹ کر سیدھا اس کے شوہر کی طرف گر رہی تھی، اور موت کا وہ بھیانک سایہ اس کے شوہر کو ہمیشہ کے لیے نگلنے ہی والا تھا، کہ اچانک ساجد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور موت کے منہ میں چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے شوہر کو پوری طاقت سے دھکا دے کر اس مشین کے نیچے آنے سے بچا لیا تھا۔ لیکن اس کوشش میں وہ سچا اور عظیم دوست خود اس ظالم اور بے رحم مشین کے نیچے آ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ساجد نے اپنے خون اور اپنی جان کی قربانی دے کر اس کے شوہر کو ایک نئی زندگی اور اس کے بچوں کو یتیمی کے داغ سے بچا لیا تھا۔ یہ وہ قرض تھا جو اس کا شوہر اپنی پوری زندگی اور اپنا سارا وجود مٹا کر بھی کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ اور آج اس کمرے میں کھڑی اس عورت پر یہ انتہائی لرزاں خیز اور عظیم سچائی پوری طرح منکشف ہو چکی تھی کہ اس کا شوہر کوئی دھوکے باز، غدار یا بے وفا انسان بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ تو انسانیت، وفا اور قربانی کی ایک ایسی عظیم اور لازوال داستان رقم کر رہا تھا جس کی کوئی دوسری مثال اس پوری دنیا میں ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ وہ اس پرتعیش لباس اور اس قیمتی گاڑی کا مالک نہیں تھا، بلکہ وہ تو محض ایک ایسا غریب اور لاچار مزدور تھا جس نے اپنے دوست کی جان کے اس عظیم ترین اور ناقابل واپس قرض کو چکانے کے لیے اپنا سکون، اپنی نیندیں، اپنی بھوک اور اپنا سارا وجود اس شفا خانے کے اس کمرے میں موجود اپنے محسن کی بیوہ کے علاج پر قربان کر دیا تھا۔
وہ غصہ، وہ نفرت اور وہ انتقام کی آگ جو چند لمحے قبل تک اس عورت کے رگو پے میں دوڑ رہی تھی، اب مکمل طور پر ایک شدید ترین پچھتاوے، احساس جرم اور ناقابل برداشت شرمندگی کے بے کراں سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ اس کا جسم اب غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس عظیم سچائی کی ہیبت اور اپنے شوہر کی اس لازوال اور خاموش قربانی کے احساس سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ میلی اور پھٹی ہوئی چادر مکمل طور پر چھوٹ کر اس چمکدار فرش پر گر چکی تھی، اور اس کے وہ قدم جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک طوفان کی طرح اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، اب مزید اس کے جسم کا بوجھ سہارنے اور کھڑے رہنے کے بالکل قابل نہیں رہے تھے۔ وہ وہیں اس دروازے کی چوکھٹ کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی سسکی بلند ہوئی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس بستر پر پڑی اس لاغر اور بیمار ثریا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو اسے دیکھ کر اپنے سوکھے ہوئے اور بے جان ہونٹوں سے ایک انتہائی کمزور اور مدھم سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دماغ ساجد کی قربانی اور اپنے شوہر کی اس خاموش اور جان لیوا جدوجہد کے بعد اس انتہائی کٹھن اور بوجھل احساس تلے مکمل طور پر دب چکا تھا، اور اس کے پاس اپنے شوہر کے اس عظیم اور خاموش کردار کو سمجھنے اور اپنی اس بھیانک غلط فہمی پر ماتم کرنے کے سوا اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ سچ جو وہ جاننا چاہتی تھی اب پوری طرح اس کے سامنے عیاں ہو چکا تھا، لیکن اس سچ کی شدت اور اس کی عظمت اس قدر بھاری اور ناقابل برداشت تھی کہ اس نے اس عورت کی روح تک کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ محض اپنے آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبتی ہوئی اس دردناک اور عظیم ترین حقیقت کا سامنا کر رہی تھی۔ کمرے کے اس انتہائی بوجھل اور رلا دینے والے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جو کسی بھی طوفان کے گزر جانے کے بعد کی ویرانی سے زیادہ گہری اور اذیت ناک تھی۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اپنے شوہر کی بے وفائی کا پردہ چاک کرنے آئی تھی، اب زمین پر گھٹنوں کے بل گری ہوئی محض ایک آنسوؤں کا بہتا ہوا چشمہ بن چکی تھی۔ اس کی سسکیوں کی گونج اس پرتعش کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسا نوحہ بن رہی تھی جس میں پچھتاوے، ندامت اور اپنے شوہر کی عظمت کے اعتراف کی ان گنت داستانیں چھپی تھیں۔ اس کا شوہر جو اب تک بت بنا ہوا اس اچانک اور غیر متوقع صورتحال پر سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کے کانپتے ہوئے وجود کے بالکل سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ان کھردرے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، وہ ہاتھ جو حالات کی سختیوں اور غریبی کی چکی میں پس پس کر اپنی نزاکت کھو چکے تھے، لیکن آج وہ ہاتھ ندامت کی آگ میں جل رہے تھے۔ شوہر کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی تھی جس نے اس کے چہرے پر موجود عمارت کے اس جھوٹے خول کو مکمل طور پر دھو ڈالا تھا۔ اس نے انتہائی مدھم اور بھاری آواز میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ثریا کو خون کا سرطان ہے، اور اس نامراد اور مہلک بیماری نے اس کے وجود کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ تم تو خود جانتی ہو کہ ساجد نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور اس ظالم اور دیو ہیکل مشین کے نیچے آ کر اپنے معصوم بچوں کو یتیم اور اپنی جواں سال بیوی کو ہمیشہ کے لیے بیوہ کر گیا تھا۔ اس دردناک دن سے میری یہ سانسیں، میری یہ زندگی اور میرے جسم کا ایک ایک قطرہ اس کے عظیم احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ جب مجھے ثریا کی اس جان لیوا
اور اذیت ناک بیماری کا علم ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک غریب اور لاچار مزدور تھا جس کی کل کائنات دن بھر کی چند سو روپوں کی دہاڑی تھی، اور اس دہاڑی سے بمشکل ہمارے اپنے گھر کے چولہے کی آگ جلتی تھی۔ لیکن میں ساجد کی بیوہ کو اس طرح بے یار و مددگار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ میری غیرت اور میری دوستی کے دعووں کے بالکل منافی تھا۔ میں نے اپنے دن کی اس کمر توڑ مزدوری کے ساتھ ساتھ رات کے وقت اس شہر کے ایک انتہائی امیر اور متمول شخص کے ہاں سواری چلانے کی نوکری شروع کر دی۔ وہ عالی شان کوٹھی، وہ شاہانہ اور قیمتی لباس اور وہ کروڑوں روپے مالیت کی چمکدار سواری میری نہیں بلکہ میرے اسی مالک کی ہے۔ وہ ایک نہایت خدا ترس، رحم دل اور عظیم انسان ہے۔ جب میں نے اسے ثریا کی مہلک بیماری اور ساجد کی اس لازوال قربانی کا سارا احوال سنایا تو اس نے مجھے یہ مہنگا لباس اور اپنی سب سے قیمتی سواری استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ میں ثریا کو اس شہر کے سب سے مہنگے اور سب سے جدید ترین شفا خانے میں ایک امیر اور با اثر شخص کے روپ میں لا سکوں، کیونکہ ہمارے اس ظالم اور بے حس معاشرے کا یہ ایک انتہائی تلخ اور شرمناک المیہ ہے کہ یہاں غریبوں کو انسان کا درجہ تک نہیں دیا جاتا، اور شفا خانوں میں ان کی جان کی کوئی قیمت یا اہمیت نہیں ہوتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ثریا کو اس کے آخری وقت میں کسی بھی قسم کی حقارت، ذلت یا بے توقیری کا سامنا کرنا پڑے۔ میں دن بھر کڑی دھوپ میں جل کر اینٹیں اور بوریاں اٹھاتا ہوں، اور رات کو وہ قیمتی لباس پہن کر اس شفا خانے میں آتا ہوں تاکہ معالج اس بے آسرا مریضہ کو ایک رئیس کی رشتہ دار سمجھ کر اس کا بہترین اور اعلیٰ ترین علاج کریں اور اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم پہلے ہی آخر گھر کے اخراجات اور روزمرہ کے فاقوں کی وجہ سے انتہائی پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہو، اور میں تمہارے دکھوں اور فکروں کی اس بھاری گٹھڑی میں مزید کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے حصے کا سارا خون، پسینہ اور اپنی تمام تر توانائیاں ثریا کے علاج پر صرف کر رہا ہوں تاکہ جب روز محشر میرا سامنا میرے محسن ساجد سے ہو تو میں شرمندگی اور خجالت سے سر جھکانے کی بجائے اسے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکوں کہ میں نے تیرے قرض کو چکانے اور تیری امانت کی حفاظت کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کی تھی۔ شوہر کے ان درد میں ڈوبے ہوئے سچے الفاظ نے بیوی کے دل پر کسی نشتر کا کام کیا اور اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر اپنے شوہر کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس سے اپنے تمام تر شکوک و شبہات کی معافی مانگنے لگی۔ وہ اپنے اس بے بنیاد شک اور اندھے غصے پر خود کو مسلسل کوس رہی تھی جس نے اسے محض ایک لمحے کے لیے اپنے دیوتا جیسے عظیم شوہر کو ایک دھوکے باز اور بے وفا انسان سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں سے دھوتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اس روئے زمین کی سب سے خوش قسمت اور مقدر والی عورت ہے جسے ایک ایسا عظیم اور سچا جیون ساتھی ملا جس نے دوستی اور وفا کی ایک ایسی لازوال اور انوکھی داستان رقم کی جس کی مثال اس خود غرض دنیا میں ملنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی ثریا کی طرف تیزی سے بڑھی اور اس لاغر اور موت کی وادی میں کھڑی بیمار عورت کے قدموں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثریا نے اپنی نحیف اور سوکھی ہوئی کانپتی انگلیوں سے اس عورت کے سر کو نہایت شفقت اور محبت سے سہلایا اور اس کی اپنی دھنسی ہوئی آنکھوں سے بھی شکر گزاری اور بے پناہ عقیدت کے آنسو مسلسل بہنے لگے۔
اس پرتعیش اور جدید آلات سے سجے کمرے میں اب غربت اور عمارت کا کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا، بلکہ وہاں صرف اور صرف انسانیت، ایثار اور بے لوث محبت کی ایک ایسی سچی روشنی پھیل چکی تھی جس نے اس غریب اور خستہ حال مزدور کو دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور انسان بنا دیا تھا۔ عورت نے اپنے دل میں یہ پختہ اور اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بھی اپنے شوہر کے اس عظیم مقصد اور ساجد کے اس بھاری قرض کو چکانے میں برابر کی شریک ہوگی۔ وہ اب گھر میں سلائی کڑھائی اور محنت مزدوری کر کے اپنے شوہر کا معاشی ہاتھ بھٹائے گی، اور مستقبل میں کبھی بھی غربت، تنگ دستی یا بھوک کا کوئی ادنا سا شکوہ بھی اپنی زبان پر نہیں لائے گی، کیونکہ اس نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سبق سیکھ لیا تھا کہ اصل دولت ان محلات یا چمکتی ہوئی سواریوں میں نہیں، بلکہ عظیم دلوں میں بستی ہے، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا سمجھ کر اسے بانٹنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسا اخلاقی اور جذباتی پیغام چھوڑ کر اپنے انجام کو پہنچتی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی ظاہری حالات اور نامکمل سچائی کی بنیاد پر کسی کے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ وفا، قربانی اور سچی دوستی کے رشتے دنیا کی ہر مادی دولت اور ہر ظاہری چمک دمک سے کہیں زیادہ قیمتی اور پائیدار ہوتے ہیں، اور یہی وہ اصل اور سچی کمائی ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں سرخرو اور کامیاب کرتی ہے۔